بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ان کے انکار کے ساتھ تہمتوں کی بوچھار نے موسیٰ کو بہکلا دیا تھا۔ پلوشے جیسی خاندانی لڑکی کے علاوہ ان کی نظر میں ساری لڑکیاں موسیٰ کے لیے بالکل نامناسب تھیں۔ وہ چپکا چپ ہو گیا۔ ہاشم کا بیٹا سرفراز اس کا اچھا دوست تھا۔ موسیٰ اکثر اسے ملنے جاتا تھا۔ آمنہ کی دوستی منال کی بڑی بہن رمنہ سے تھی، وہ بھی اکثر وہیں پائی جاتی تھی۔ رمنہ اور منال نے پرانک میں اسے موسیٰ سے محبت کا اظہار کرنے کا کہا تھا۔ موسیٰ اسے اتنی بولڈنس سے محبت کا اظہار کرتا دیکھ اتنا حیران ہوا تھا کہ جواب تک نہیں دے پایا۔ اس پر آمنہ کا امپریشن اچھا نہیں پڑا تھا، مگر ثنا بیگم کے انکار اور پلوشہ سے رشتہ جوڑنے پر زور دینے کی وجہ سے اسے صرف ماں کی ضد میں شادی کرنا تھی۔ اس نے آمنہ کا خیال آنے پر اسے شادی کی آفر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا محبت کا اظہار پرانک ہے، نہ یہ جانتا تھا سرفراز آمنہ کو پسند کرتا تھا۔ آمنہ شاید واقعی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ شادی پر مان گئی۔ اس بار موسیٰ نے خانزادہ حدید کی مدد سے ڈائریکٹ آغا جان کو کہلوایا تھا۔ آمنہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اعلیٰ خاندان تھا، پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ آغا جان نے اس کی شادی کروا دی۔ وہ آمنہ کے ساتھ خوش رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو دل سے قبول نہیں کر پایا تھا، مگر اس کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آمنہ خوش تھی۔ فراز صدمے میں تھا۔ آمنہ کو اس نے بھی پرپوز کیا تھا، محبت کا اظہار بھی کیا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ کر اس نیلی آنکھوں والے ہر وقت مسکراتے موسیٰ کی دیوانی ہو گئی۔ رمنہ نے آمنہ کی اس بے حسی اور بے وفائی پر اس سے تعلق توڑ دیا، مگر منال نے خوب بدلہ لیا تھا۔ اس کے پرانک میں کی محبت کا اظہار کی حقیقت موسیٰ کو بتا دی، یہ بھی کہ ایسے پرانکس اور ڈیئرز تو وہ بہت سے لڑکوں سے کرتی آئی ہے۔ آمنہ یہ سچ ہے؟ کیا تم نے؟ وہ اٹک گیا۔ کیا تم یہ پہلے بھی کرتی آئی ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ آمنہ سے پوچھتا جیسے وہ چاہ رہا تھا وہ انکار کر دے۔ موسیٰ وہ سب ماضی ہے۔ ہاں ایسا تھا، مگر اب میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ یقین دلا رہی تھی موسیٰ کو۔ اسے یقین نہیں آیا۔ ماضی اس کے دل میں گڑ گیا۔ میں اس کے لیے کھیل سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا حدید۔ اس نے مجھے پاگل بنایا اور مجھ جیسے جانے کتنے لوگوں سے کھیلتی آئی ہے۔ موسیٰ خان کھلونا بن گیا۔ وہ اس بات کو لے کر بہت ڈسٹرب ہوا تھا۔ دل سے قبول تو پہلے بھی نہیں کر پایا تھا، پھر اس نے محبت ظاہر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ضد میں بنا رشتہ ایک روز یقیناً مضبوط ہو جاتا، مگر ہاشم خان کی بیٹیوں نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ آمنہ سے نہایت سخت مزاجی سے پیش آنے لگا، اپنا غصہ اور اسٹریس اس پر اتارتا۔ وہ بالکل نرمی بھول گیا۔ جو ہوا ماضی تھا۔ وہ اب تمہارے علاوہ کسی کو نہیں جانتی۔ وہ اب تمہاری بیوی ہے۔ موسیٰ خان، گھٹیا مردوں کی طرح اس پر ہاتھ مت اٹھایا کرو۔ شادی تم نے خود کی ہے، اس نے مجبور نہیں کیا تھا۔ حدید سمجھاتا تھا اور کبھی لڑ پڑتا تھا، مگر موسیٰ نے آمنہ سے بولنا تک چھوڑ دیا۔ مردان خانے میں رہنے لگا۔ حویلی والے بھی ان کے رشتے کی حقیقت جان گئے۔ آمنہ گھٹ گھٹ کر روتی، اسے محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہ گئی، مگر وہ اس پر یقین نہیں کر پایا۔ دوبارہ پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا، نہ رحم کر پایا، نہ نرمی برت سکا۔ اس نے اتنی بے رحمی دکھائی کہ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی ایک سال میں ہی ہنسنا مسکرانا بھول گئی۔ ثنا بیگم موسیٰ کی بے سکونی کا ذمہ دار بھی آمنہ کو ٹھہرانے لگی۔ حویلی والے روز کے اس ڈرامے سے تنگ آ گئے تھے۔ قصوروار عورت ہی ٹھہرتی ہے، یہاں بھی آمنہ کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ موسیٰ نے اسے ذہنی اور جسمانی اذیت سے توڑ دیا تھا۔ تم باپ بننے والے ہو موسیٰ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بیٹی کی دعا دوں یا بیٹے کی؟ بیٹی ہوئی اور اس کا ماں جیسا نصیب ہوا تو کیا کرو گے؟ اور بیٹا ہوا اور تم جیسا ہوا، کسی بیٹی کو اس کی زندگی سے دور کر دے گا۔ ایک روز حدید نے اسے اطلاع دی۔ اس کا لہجہ سرد تھا، تلخی اور غصے سے بھرا۔ موسیٰ اپنی جگہ جم سا گیا۔ اسے پہلی بار اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے آمنہ کو بیوی کی حیثیت سے سوچا۔ وہ ٹھیک ہونے لگ گیا، آمنہ کا خیال رکھتا، اس سے معافی مانگی۔ آمنہ معاف کر گئی تھی، مگر پہلے جیسے نہیں ہو پائی۔ عورت کا ضعف بڑا ہوتا ہے، وہ محبت کرے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، وفا کرے تو مرتے دم تک نبھاتی ہے، مگر عورت خود پر اٹھا ہاتھ اور سخت الفاظ نہیں بھلا سکتی۔ مرد کے لیے مار کر معافی مانگنا بے شک آسان ہوتا ہے، مگر عورت کے لیے سہ کر بھلانا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ سمجھتے ہیں لوگ لڑکی بھلا دیتی ہے۔ لڑکی جیسی نازک مزاج ذات مرد کے
خود پر اٹھے ہاتھ اور سخت الفاظ کبھی نہیں بھلا سکتی، بس کبھی کبھی ظرف بڑا کر لیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، مگر وہ اندر سے پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ اس کے اندر کی نازک عورت مر چکی ہوتی ہے۔ آمنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ موسیٰ کو معاف کر گئی، وفا بھی خوب نبھائی، اس کی مار اور سختی پر اف تک نہیں کیا۔ اس کا گھرانہ کمتر نہیں تھا، وہ چاہتی تو موسیٰ کی حقیقت بتا کر جان چھڑوا لیتی، مگر وہ چپ رہی، اور اسی خاموشی میں ہی اپنی پریگننسی کے 8ویں ماہ کی طبیعت بگڑنے پر اس نے مردہ بچے کو جنم دیا اور خود بھی اسی خاموشی سے مر گئی۔ اس نے جو غلط کیا تھا وہ مان گئی تھی، اس بات کا یقین کر لیا تھا۔ تو محبت کا بھی یقین کر لیتے موسیٰ، اس کی محبت تھی کہ تمہارا اتنا برا سلوک سہتی رہی، حویلی والوں کے طعنے تک سنے، مگر یہاں سے نہیں گئی۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث نے اس کے رونے پر کندھا تو دیا تھا، مگر وہ ناراض تھا۔ اسے آمنہ کی موت کا افسوس ہوا تھا، اسے آمنہ کی تکلیف نہیں بھولتی تھی۔ اسے منال ہاشم سے نفرت ہو گئی تھی، جس نے ایک لڑکی کی زندگی ختم کر دی تھی۔ وہی قصوروار تھی۔ موسیٰ مرد تھا، اس سے آمنہ کا وہ سب پرانک اور ڈیئرز جیسے کھیل اور انجوائے کرنے جیسا ماضی برداشت نہیں ہوا۔ مرد کا ظرف اتنا وسیع صرف تب ہوتا ہے جب وہ محبت کرتا ہے، اور موسیٰ آمنہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے معافی مانگی، وہ سدھر گیا، لیکن دیر کر دی۔ آمنہ نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد وہ بے سکون رہا۔ حویلی میں دم گھٹتا تو حویلی چھوڑ کر خاموشی سے چلا گیا۔ 3 سال اکیلے رہ کر اس نے آمنہ سے کیے اپنے سلوک کی خود کو خوب سزا دی تھی۔ وہ مانتا تھا اس کی غلطی بڑی تھی، مگر حدیث کو اس سب میں اصل قصوروار منال ہاشم لگتی تھی۔ آمنہ غلط تھی، ایسے کھیل کھیلتی رہی، مگر وہ سب چھوڑ کر موسیٰ کی زندگی میں آئی تھی۔ منال پردہ رکھ جاتی تو کچھ نہ بگڑتا، مگر وہ کم ظرف تھی۔ موسیٰ مرد تھا جو سنا، اس بات پر نارمل نہیں رہ پایا۔ آمنہ کی غلطی تھی، اس شادی سے پہلے حقیقت اس نے موسیٰ کو نہیں بتائی تھی۔ موسیٰ اپنا ماضی کھول کر پریان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ پریان ساکت سی موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے برا انسان سمجھ رہی ہوں گی، مگر مقصد یہ تھا کہ منال ہاشم جیسی لڑکی کے لیے گلٹی مت ہوں۔ آپ کو بھی ڈیئر اسی نے دیا تھا نا؟ آپ کو کچھ پتہ ہے کیسا انسان تھا وہ، جس سے پیسے مانگنے کا کہا تھا اس نے؟ کیا پیسے یوں ہی کوئی دے دیتا ہے؟ چاہے پیسے لے کر فوری دے دیتی، وہ آپ کو اپنے آفس سے ایسے جانے نہیں دیتا۔ نہیں پریان، یہ دنیا اتنی سیدھی نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ ہاں، دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، 100 میں سے 2 لوگ اچھے ہیں، اور یہ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ اچھے انسان تک پہنچ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے منال ہاشم کی سزا ہو، ایسے بیہودہ کھیلوں سے مزہ لینے کی سزا۔ اس نے جانے کیا سوچا تھا، مگر آپ اس کی محبت کے پاس پہنچ گئی۔ موسیٰ نے صاف الفاظ میں اسے سمجھایا، میں آپ کو برا نہیں سمجھ رہی، آپ نے غلط کیا تھا، مگر جس کے ساتھ کیا اس نے تو معاف کر دیا، تو آپ کو ورغلایا گیا، مطلب آپ نے 3 سال اکیلے۔ پریان اٹک کر بولتی، اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی، اس کی شرمندگی دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اٹس اوکے، میں اب سنبھل گیا ہوں، آپ بس اتنے اچھے انسان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وہ اچھا بھی بہت ہے، جب غصہ ہو جائے تو برا بھی بہت ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کی ان باتوں پر غصہ ہو کر منال ہاشم کا قتل کر دے، موسیٰ نے مزاحیہ لہجے میں کہا، لیکن پریان کا تو یہ سن کر ہی رنگ اڑ گیا۔ قتل؟ کیا وہ قتل بھی کرتے ہیں؟ پریان کے گھبرائے ہوئے انداز پر موسیٰ کو ہنسی آئی۔ ارے نہیں، ڈرے مت، بس باتوں سے ہی کام چلاتا ہے، اس کا لہجہ اور زبان بہت ہوتا ہے اگلے انسان کو زندہ گاڑنے کے لیے۔ موسیٰ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پریان سوچ میں گم تھی۔ سوچیے، میں جانتا ہوں سب سے گھلنا ملنا مشکل ہو رہا ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں حدیث کے لیے، یقین کریں وہ اس بار آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ موسیٰ نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے حلیے پر نظر ڈال کر دیکھنے لگی۔ حدیث نے اس کے لیے گرم موسم کے حساب سے سامان منگوا دیا تھا۔ اس بار اس نے روایتی لباس پہننے پر زور نہیں دیا تھا۔ لباس مکمل تھا، گرم اور خوبصورت بھی، کھلتے گہرے رنگوں والے گرم سویٹرز اور ویلوٹ کی موٹی اسٹائلش شالز۔ وہ خیال رکھ رہا تھا ہمیشہ کی طرح، اور پریان کے یوں کمرے میں بند رہنے سے بے اطمینانی محسوس کرتا تھا۔ پریان کو موسیٰ کی باتوں سے اتفاق ہونے لگا، اسے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا دماغ منال کی طرف گیا۔
عدت کے دنوں میں چڑچڑےپن اور دکھ کی کیفیت میں اس نے ریما اور مرحا سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ منال کی خاموشی اب دہلا رہی تھی کہ اب پریہان سے بھی بدلہ لینے کا سوچ رہی ہوگی۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ حدید کو اس کے خلاف کیا تو آغا جان، میں جانتا ہوں یہ سب کس نے کیا، مگر یہ حاکم خٹک نے نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے بغیر ثبوت کے گل جان مورے پر سارا غصہ اتارا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ناراض نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں تو یہی خبر ملی کہ خان عاذر نے صفائی میں بولنا چاہا تو وہ ان کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ یہ خبر آپ کو بہروز خان نے دی ہوگی۔ اپنے دماغ اور اپنے ریسورسز استعمال کرنا سیکھ لیں آپ لوگ۔ کھلونا بنا دیا ہے اس نے، بس کر جائیں اب تو۔ خانزادہ نے بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ اسے واپس آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ اب تک وہ سب جان چکا تھا گل جان پر کیسے غصہ اتارا گیا تھا۔ پریہان اس کی روزانہ سب کے درمیان بیٹھنے کی ضد پر آج صبح پھٹی پڑی تھی۔ ایک ایک بات اس نے سچ چیخ چیخ کر سچ بتائی تھی۔ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ خان یوسف ماتھے پر بل ڈالے خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی پریہان اسے بتا چکی ہے، ورنہ گل جان یا گھر کے کسی اور عورت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مردوں کے خلاف بولیں۔ خانزادہ کی وہ لاڈلی بیوی اب ان کے خلاف بولنا بھی شروع ہو چکی تھی۔ کھلونا تم بھی بن رہے ہو خان، بیوی جو بولے گی اس پر یقین کرو گے کیا؟ ہمارا بھی دماغ ہے۔ حاکم خٹک نے تمہیں مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ چاہتا تھا علاقے کی سرداری اس کے نواسوں میں سے ایک کو ملے۔ خان یوسف کی بات پر وہ تعصب سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بھی بحث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ناراضگی کے خوف سے خان عاذر خاموش بیٹھے رہے۔ اس بار وہ بہروز خان کی طرفداری نہیں کر پائے۔ میں آج ایک بات واضح کر دوں، میری بس ہو چکی ہے۔ گل جان مورے کو میں نے کام کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ آج کے بعد حویلی کا کوئی بھی کام ان سے کروایا تو سب عورتیں کام کریں گی اور ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا۔ بہو بیوی کی حیثیت سے انہیں مقام نہیں ملا، نہ صحیح میری ماں ہے۔ مزید ناانصافی نہیں برداشت کروں گا۔ وہ ضبط سے بول رہا تھا۔ ونی میں آئی ہے، اب سر پر بٹھا لیں کیا؟ تمہاری ماں خانی ہے، کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو بتاؤ۔ خان یوسف زج ہو کر بولے۔ کچھ عرصہ چپ رہا تھا، کچھ عرصہ غائب، اب پھر سے وہی رٹ لگا لی۔ ونی ہے تو مار ڈالیں پھر۔ زندگی گزر گئی ہے ان کی، مگر آپ لوگوں کی نفرت اور غصے سہتے ابھی دل نہیں بھرا۔ انسان سمجھ کر ہی بخش دیں ان کو۔ گھر والوں سے ساری عمر کے لیے دور کر دیا ہے، اب تو رحم کھا لیں۔ مجھ سے نہیں ہوتا برداشت، یا یہ سب بند کریں یا مجھے کہہ دیں میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس نے وہ دھمکی دی جو سب جانتے تھے جھوٹی ہے۔ وہ کبھی سب کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ مگر آقا جان پھر بھی ہار مان گئے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ خان عاذر نے اسے مزید بھڑکنے اور غصہ کرنے سے روکا تھا۔ بہروز خان تم سے ملنے آیا تو ملے بھی نہیں اچھے سے، تم بدل رہے ہو خانزادہ، خان یوسف ناراضگی سے کہہ رہے تھے۔ خانزادہ بے ساختہ مسکرایا۔ بہروز خان سے تو میں تفصیل سے ملوں گا آغا جان، بس کچھ دن صبر کریں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بول رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ خان یوسف بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ خاکی رنگ کھدر کے کرتا شلوار میں اس کے دراز سراپا دلکش لگ رہا تھا۔ کندھوں پر مردانہ شال، براؤن شال رکھی ہوئی تھی۔ سرخ و سفید چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے۔ موبائل پر نظر رکھے کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ مردان خانے میں اس وقت خان عاذر اور خان یوسف کے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ داور ڈیرے پر تھا اور یاور جانے کہاں گم رہنے لگا تھا۔ حاکم خٹک ملنے کے لیے آئے تو ان سے بھی خان یاور نہیں ملا، یعنی وہ بھی یہی یقین لیے پھر رہا تھا کہ خانزادہ حدید کو مارنے کی کوشش خٹک حویلی کی جانب سے ہوئی تھی۔ خانزادہ ایک ایک سے بحث کرنے کے بجائے ادب خان کو بہروز خان اور ہاشم خان کی طرف سے ثبوت اکٹھے کرنے کا کام سونپ چکا تھا۔ ماموں صاحب سے بات کر لی تھی کیا؟ پلوشے کا نکاح کر لیں سوالے سے، شادی ڈگری کے بعد۔ ماتھے پر آتے بالوں کو سمیٹ کر سر پر جماتا وہ موبائل ایک طرف رکھے بولا تو خان یوسف سے بات کرتے خان عاذر متوجہ ہوئے۔ سوالے اور پلوشے کی رشتے ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں رخصتی کر دو، ساتھ ہی خواہ مخواہ کا بڑھاوا۔ پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ خالی نے تعلیم مکمل کی ہے، اب حویلی میں بیٹھی ہے، کیا فرق پڑا؟ خان یوسف سر جھٹک کر بیزاری سے بول رہے تھے۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، پہلے حالات اور تھے، خانی نہیں مانی، مگر اب سوچتا ہوں۔ خان عاذر بھی ان کی بات سے متفق تھے۔
پلوشے سے پوچھوں گا، اگر اس نے پڑھنا چاہا تو رخصتی بعد میں ہی کیجیے گا۔ خانزادہ دو ٹوک لہجے میں بولتا دونوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر گیا۔ موسیٰ ان کے پاس آ بیٹھا، حلیے سے ظاہر ہو رہا تھا شاید واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ عیسیٰ تو چلا گیا، تم نہیں گئے ابھی شہر؟ پہلے آنا یاد نہیں رہتا تھا، اب جا نہیں رہے؟ خان یوسف نے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ ڈھٹائی سے ہنس پڑا۔ آپ کی اس ڈانٹ ڈپٹ کو بہت مس کیا ہے آقا جان، رونقیں آپ تو۔ وہ ان کے گرد بازو پھیلا کر بولا، مکھن مت لگاؤ، جب میں اپنے خانزادہ کی یاد میں کمرے میں بند ہوا تب یاد نہیں تھا آقا جان؟ وہ اسے دور ہٹاتے خفگی جتا رہے تھے۔ موسیٰ کے ساتھ خانزادہ بھی ہنس پڑا۔ سنو حدید یار، آفس کب جوائن کر رہے ہو ویسے؟ موسیٰ نے سیدھے ہو کر خانزادہ کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ بھی کہیں نہیں جائے گا، حویلی میں رہے گا۔ اس کے بجائے خان یوسف نے اٹل لہجے میں جواب دیا، ابھی جا بھی نہیں پاؤں گا، کافی اسٹریسڈ رہا ہوں اور ابھی میں اتنا ریکور نہیں ہوا، نہ میں زیادہ ورک کر پاؤں گا نہ سفر کرنے کا دل ہے۔ خانزادہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ذہنی تھکاوٹ تھی اسے اور بظاہر وہ ٹھیک تھا، مگر سچ یہی تھا کہ وہ اندر سے ابھی بھی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتا تھا۔ گڈ، مجھے پوچھنا تھا یار، تمہارا پروجیکٹ تھا وہ میں نے کافی حد تک سنبھال لیا، اس کے سلسلے میں 2 بار کلائنٹ سے میٹنگ کنفرم کی ہے، دبئی جانا پڑے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ سنجیدگی اختیار کرتا مشورہ لینے لگا۔ خانزادہ نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں ابھی نہیں کر سکتا اتنا بڑا سفر، تم ڈیل کر لو اس بار۔ وہ صوفے سے پشت ٹیکتا آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے گہرا سانس بھرا، اوکے تو میں پھر نکلوں، کل کی فلائٹ کنفرم کروا لوں۔ اور سنو، پریہان بھابھی کی آنی کا ہارٹ پرابلم کافی بڑھ گیا تھا، آپریٹ کروایا ہے انہوں نے، شی از اوکے ناؤ۔ بٹ وہ پریہان بھابھی کو یہ سب بتا کر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارے آنے کی بہت خوشی ہے انہیں، وہ اسٹیبل ہوتے ہی یہاں آئیں گی۔ موسیٰ نے خیال آتے ہی اسے انفارم کیا۔ بات کروں گا میں، وہ سر ہلا کر بولا۔ موسیٰ بال سنوارتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ خان یوسف اور خان عاضر آپس میں کوئی ضروری بات ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر زنان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کمرے میں آیا تو پریہان کہیں نہیں تھی۔ گلاس ڈور سے باہر جھانکا، وہاں بھی نہیں تھی۔ کمرہ اچھا خاصا گرم ہو رہا تھا۔ وہ شال اتار کر ایک طرف رکھ گیا۔ واش روم سے آتی پریہان کی سسکیوں کی آواز پر وہ پریشان سا اس طرف بڑھا تھا۔ دوپہر سے بنا کچھ کھائے پیے وامٹ کر کے اسے اپنی خراب حالت پر رونا آ رہا تھا۔ پریہان کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگا، زرد چہرہ اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی یہ حالت دیکھ رہا تھا، مگر پوچھنے پر بھی ٹال رہی تھی۔ اب بھی خاموش کھڑی، بری طرح لرز رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے باہوں میں اٹھا لیا، باہر لا کر اسے بستر پر بٹھایا اور موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ حدید، پریہان نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے پکارا تو وہ اس کے پاس بیٹھتا سینے سے لگا گیا۔ تم ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیتا ہوں۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، صحیح سے کھا پی بھی نہیں رہی ہو، چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ اس کا سر تھپکتا موبائل کان سے لگا گیا۔ میری بات سن لیں پلیز، میں بتاتی ہوں سب۔ اس سے موبائل لے کر وہ کال بند کر گئی۔ خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ آئی ایم سوری، میں نے صبح اتنا غصہ کیا، اتنی اونچی آواز میں بات کی، مجھے بس گل مورے کے لیے دکھ ہوا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ جو خانزادہ کے یہاں رہنے کی ضد پر اس سے بھی لڑنے لگی تھی، موسیٰ کے سمجھانے پر اپنی غلطی مان کر معافی مانگنے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم ہرٹ تھی جانتا ہوں، اب کبھی ہرٹ نہیں ہونے دوں گا، مجھ سے یوں معافی مت مانگا کرو، تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی۔ وہ اپنائیت سے بولتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ کیا اب ڈاکٹر کو بلا لوں یا خود جاؤ گی؟ ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسوؤں سے تر گال صاف کرتا بولا، میں بتاتی ہوں، بٹ پہلے وعدہ کریں لیٹ بتانے پر ناراض نہیں ہوں گے۔ میں بس چاہتی تھی اچھے موڈ میں فرصت سے بتاؤں آپ کو۔ وہ وعدہ کرنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ کرتی بول رہی تھی۔ وہ اس کی تمہید پر پریشان سا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا، اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے اپنے سینے سے پر رکھ گیا۔ پریہان اس کی لگاوٹ پر شرم سے جھنپ گئی۔ میری یہ کنڈیشن تقریباً 2 ماہ سے ہے، میں پریہان کے بولنے پر وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ پریہان، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو اتنی ویک ہو رہی ہو، پاگل ہو کیا؟
اس کی بھوکلاہٹ عروج پر تھی، چہرے پر فکر لیے اسے ڈانٹتا وہ پریحان کو اتنا اچھا لگا کہ اسے گلے میں باہیں ڈالتی سینے پر سرک گئی۔ آپ بابا بننے والے ہیں، آنکھیں میچ کر چہرہ چھپائے وہ تیزی سے بولتی خانزادہ کو چپ کروا گئی۔ کیا کہا؟ پھر سے بتاؤ، مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ پریحان وہ پریحان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر سامنے کرتا بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے صحیح سنا ہے، یاور بھائی سے پہلے آپ بابا۔ وہ شرم سے بولتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ پریحان کیا واقعی؟ تھینک ٹو ایٹ اس کے گرد بازو پھیلا کر بال بکھیرتا دل سے مسکرایا۔ آئی ایم سوری، پہلے نہیں بتایا۔ پریحان نے معذرت کی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میری جان؟ وہ دریا دلی کا مظاہرہ کرتا پریحان کا چہرہ اپنے پرحدت لمس سے بھگو گیا، اسے خود میں بھیجتا وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی وارفتگی سے بھوکلاتی پریحان اس کے حصار میں سمٹ کر رہ گئی۔ موبائل پر مسلسل آتی کال پر وہ نیند سے جاگا پریحان آواز پر کسمسانے لگی تھی۔ خانزادہ نے موبائل اٹھا کر سائلنٹ کیا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ دوسرے بازو پر سرک کر سوتی پریحان کو سینے سے لگا کر تھپکا تو وہ پھر سے سو گئی۔ اسے تکیے پر سلاتا اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ کال اس کے ڈرائیور شیرخان کی بیوہ معراج کے نمبر سے تھی۔ وہ پریشان ہوا۔ سرد رات کے 12 بجے اسے کیا مسئلہ ہو گیا؟ کال بیک کر کے نیند سے بھری گلابی آنکھیں بند کرتا صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ خانزادہ صاحب، رات گئے کال کے لیے معذرت۔ معراج کی بھیگی آواز پر وہ چونکا۔ کوئی بات نہیں معراج، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ نرمی سے بولا، لہجہ فکر سے بھرا تھا۔ خانزادہ صاحب، میرے ابا جی مر گئے، اطلاع ملی ہے ابھی۔ بھائی آ رہا ہے مجھے لینے، گھنٹے 1.5 گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ مگر صاحب وہ پوروا بی بی کا کیا کرنا ہے؟ اکیلا چھوڑ جاؤں کیا؟ 3-4 دن تک واپسی ہوگی میری۔ معراج کی بات پر وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ پوروا کے نام پر دماغ نیند سے جاگا تھا؟ کیا مطلب؟ کون پوروا؟ میری بیوی کی بہن پوروا؟ کون لایا اسے وہاں؟ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ نہ سمجھی اور بوکھلاہٹ میں بولتا چلا گیا، موسیٰ خان صاحب لائے تھے نا انہیں، ہفتہ ہونے کو ہے وہ یہیں ہیں، انہوں نے کہا فی الحال یہیں رہیں گی۔ معراج کی بات پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے معراج، تم جاؤ آرام سے، میں اسے پک کروا لیتا ہوں، بس جب تک کوئی نہ آئے وہاں سے مت جانا پلیز، اور میں پیسے بھیجوں گا، رکھ لینا، میری طرف سے تعزیت قبول کرو، تمہارے ابا کا بہت افسوس ہوا۔ وہ نرمی سے ہدایت دیتا ساتھ میں افسوس کرنے لگا۔ معراج اسے دعائیں دیتی کال کاٹ گئی۔ خانزادہ کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ موسیٰ کو کال ملائی، وہ شاید سو رہا تھا اور سوتے ہوئے وہ کال کبھی نہیں اٹھاتا تھا۔ خانزادہ نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے شائستہ بیگم کو کال ملائی۔ وہ جانتا تھا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، مگر اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا۔ موسیٰ کے پاس ہفتہ بھر سے تھی اور وہ اس نے بتایا تک نہیں، نہ مسز شائستہ نے۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ ہیلو، شائستہ بیگم کی نیند سے بھاری ہوتی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ پوروا موسیٰ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ گھر پر کیوں نہیں؟ وہ اتنا غصے میں تھا، نہ سلام کر پایا نہ حال پوچھا۔ چھوٹتے ہی سوال کیا۔ آگے سے کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ شاید سائٹ پر ہوئی تھی۔ بیٹا بتا نہیں پائی، آپ سے چھپاؤں گی نہیں۔ وقار نے پریحان کے ساتھ جو کیا تھا آپ کے سامنے ہے۔ وہ پوروا کا بھی سودا کر رہے تھے، میں مزید اس کی حفاظت نہیں کر پا رہی تھی۔ موسیٰ نے ہمارا بہت خیال رکھا اور پوروا کو بھی اپنے پاس حفاظت سے رکھا تھا۔ اس نے کہا پوروا چھوٹی بہن ہے، وہ سنبھال لے گا۔ مجھے یقین کرنا پڑا، مجھے لگا آپ کو بتایا ہوگا اس نے۔ وہ مختصر سارا معاملہ اسے بتا کر وقار صاحب کی اس بے غیرتی پر اس کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ آپ تیاری کریں، میرا بندہ آپ کو لینے آئے گا۔ پوروا اب میری ذمہ داری ہے، اسے کیسے سنبھالنا ہے کچھ دیر تک آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو مجھے یہ بات پہلی فرصت میں بتانی چاہیے تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا تھا اور ان کی مزید سنے بغیر کال کاٹ گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ادب خان کو کال ملائی۔ اٹینڈ ہوتے ہی اس نے کچھ ہدایت دی اور کال کاٹ دی۔ شکر تھا کہ ادب خان ابھی شہر میں ہی تھا۔ اس بار کال کاٹ کر اس نے عیسیٰ کو کال ملائی۔ نیند سے جاگنے پر سر درد کر رہا تھا۔ موسیٰ پر غصہ بدستور تھا، مگر فی الحال یہ معاملہ سنبھالنا تھا۔ ہیلو بھائی، یار بیوی کے آنے کے بعد بھی راتوں کو آپ مجھے کالز کریں تو دنیا کے پھیکے ترین انسان ہیں۔ نیند سے بھاری آواز میں بولتا عیسیٰ شاید نیند میں ہی تھا ابھی۔ خانزادہ نے ضبط سے سنا تھا، عیسیٰ مجھے ضروری کام ہے تم سے، ابھی اور اسی وقت اٹھو اور میرے شہر والے گھر کی طرف جاؤ۔ پریحان کی چھوٹی بہن وہاں اکیلی ہے، معراج نے جانا ہے، اس کے جانے سے پہلے اسے وہاں سے لے آؤ۔ خانزادہ نے اسے ہدایت دی۔ عیسیٰ بیزاری سے سن رہا تھا۔
اس کی ہدایت پر منہ بنانے لگا۔ معراج جانا چاہتی ہے تو جائے، میں کیوں لاؤں اسے، وہ ناک چڑھا کر بولتا، آنکھیں بند کیے، ابھی بھی سونے میں مصروف تھا۔ عیسیٰ خان وہ دبا دبا سا چلایا، جی چاہ رہا تھا جا کر دو لگائے۔ اس وقت وہ نکل بھی جاتا شہر کے لیے تو بہت دیر سے پہنچتا، اس کی مجبوری تھی، اسے عیسیٰ پر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا تھا۔ تم نہیں کر سکتے تو بتا دو، تم سے امید رکھی، اس کے لیے سوری، سو جاؤ۔ خانزادہ نے کال کاٹ دی۔ عیسیٰ کی نیند منٹوں میں اڑی تھی، تیزی سے بستر سے نکلا، کال بیک کرتے ہوئے اپنی ہڈ اٹھا کر پہنی۔ کہاں جانا ہے بھائی، کس کو ریسیو کرنا ہے؟ اس بار کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ خانزادہ نے ہدایت دہرا کر کال بند کر دی تھی۔ سر دباتا وہ اس وقت شدید ٹینشن میں بیٹھا تھا۔ سامنے بستر پر پریحان سکون سے سو رہی تھی اور وہ اس کے حصے کی ذمہ داری لیے وہیں صوفے پر بیٹھا رہ گیا۔ عیسیٰ اپنی اسپورٹس کار میں بیٹھتا پوری تیز رفتاری سے اس کے گھر پہنچا تھا۔ آنکھوں میں نیند سے جاگنے پر سرخ ڈورے تیر رہے تھے، چہرے پر بیزاری لیے اندر پہنچا تو سامنے معراج اپنے بچوں سمیت لاؤنج میں غمزدہ سی بیٹھی تھی۔ ساتھ ایک جوان مرد بھی بیٹھا تھا جو شاید اس کا بھائی تھا۔ معراج، یہ پیسے رکھیں، بھائی نے کہا ہے، اور ضرورت پڑی تو ضرور بتائیے گا۔ یہاں رکنے کے لیے شکریہ۔ پوروا کہاں ہیں، بلا دیں۔ وہ خانزادہ کی ہدایت پر حرف بحرف عمل کردہ ہڈ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ معراج 5-5 ہزار کے نوٹ سنبھالتی اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ساتھ جمائیاں لیتی پوروا آ رہی تھی، جینز پر فراک پہنے، کندھے پر بکھرے بال اور نیند سے گلابی چہرہ، پیروں میں سنیکرز جلدی میں پھنسائے ہوئے تھے۔ معراج اسے باہر لاتے ہی اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ عیسیٰ نے پوروا کو دیکھ کر خجل زدہ سی نظر گھمائی، نہ شال تھی نہ اسٹالر وغیرہ، لاپرواہ بکھرا حلیہ لیے نیند میں کھڑی تھی۔ آپ کے پاس کوئی شال اور سویٹر نہیں ہے؟ عیسیٰ کو اس کا حلیہ برا لگ رہا تھا۔ روم میں ہے، میں جلدی میں ہوں اس لیے نہیں پہنا، وہ اپنی مدھم آواز میں وضاحت دے رہی تھی۔ میں نے لے جانا ہے آپ کو، مجھ سے زیادہ جلدی میں ہے کیا؟ شال اور سویٹر پہن کر آئیں جلدی، عیسیٰ نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا، جبکہ دل میں اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا۔ آدھی رات کو نیند سے جاگ کر وہ اس چھوٹی سی بلا کو لینے آیا ہی کیوں تھا؟ پوروا اس کی ہدایت پر سر ہلا کر پلٹی اور جا کر شال اور سویٹر دونوں پہن کر باہر آئی۔ شال اس نے سر پر رکھ کر دونوں اطراف سے ایسے ہی چھوڑ دی تھی، ایک پلو گلے سے گزار کر کندھے پر رکھنے تک کا تکلف نہیں کیا تھا۔ عیسیٰ اگنور کر کے پلٹا اور گارڈ کو گھر لاک کرنے کی ہدایت دے کر اسے گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکلا۔ اسے حدید کی ہدایت کے مطابق اپنے اپارٹمنٹ لے تو جا رہا تھا، مگر یہ بات اسے بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ لیکن چپ رہا۔ حدید نے کہا تھا پہنچ کر وہ کال کرے، آگے کیا کرنا ہوگا وہی بتائے گا۔ جس خطرناک اسپیڈ سے اس نے گاڑی چلائی تھی، کوئی اور لڑکی ہوتی تو چیخ چیخ کر عادی ہو جاتی، مگر یہاں تو خاموشی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھی پوروا کو دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ مزے سے سو رہی تھی۔ وہ اش اش کر اٹھا۔ لڑکی تھی یا بے جان گڑیا؟ انجان انسان اسے لے کر جا رہا تھا اور وہ اس کی گاڑی میں سو رہی تھی۔ بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی اور اسے جگایا۔ وہ جاگتے ہی ڈور کھول کر باہر نکلی۔ عیسیٰ کو پھر سے حیرت ہوئی۔ اسے لے کر اپارٹمنٹ میں پہنچا تو ایک اور جھٹکا لگا۔ سامنے ادب خان موجود تھا۔ صوفے پر ایک مولوی بیٹھا تھا جس کا چہرہ بتا رہا تھا نیند سے جگا کر زبردستی لایا گیا ہے۔ 2-3 افراد اور بھی تھے۔ ان کے پہنچنے پر ایک روم سے پریحان کی آنی نکلی تھی۔ پوروا بھاگ کر ان کے پاس پہنچتی، ملنے لگی۔ ادب خان، یہ سب کیا ہے؟ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ کسی کا نکاح ہو رہا ہے کیا؟ او ویٹ، کہیں اس لڑکی کا تم سے نکاح؟ وہ منہ کھولے سب دیکھتا چونک کر بولا تھا، آپ سے نکاح ہے ان کا عیسیٰ صاحب؟ ادب خان نے مسکراہٹ دبا کر احترام سے جواب دیا، لالا یہ کیا دھوکہ دیا ہے آپ نے؟ نکاح کس لیے؟ عیسیٰ نے پہلی فرصت میں کال ملا کر شکوہ کیا، تو تمہیں کیا لگا میں تم پر ٹرسٹ کر کے بغیر کسی رشتے کے اسے تمہارے پاس رکھوں گا؟ موسیٰ نے یہ حرکت کر کے پہلے ہی میرا پارا ہائی کر دیا ہے۔ تم مجھ سے سوال کیے بغیر سیدھا جواب دو، خود کرو گے نکاح یا میں پہنچ کر کرواؤں؟ خانزادہ کے بے لچک لہجے پر عیسیٰ نے لب بھینچے۔ موسیٰ نے ایسا کیوں کیا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اسے زبردستی ایک انجان انسان کے ساتھ باندھا جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، آج پہلی بار دیکھا ہے۔ لڑکی نہیں، روبوٹ ہے۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ نہیں جانتا، مگر یہاں میرے علاوہ ادب خان بھی موجود ہے۔ میرے ساتھ یہ زبردستی مت کریں۔ عیسیٰ کے جملے پر خانزادہ کا ضبط جواب دے رہا تھا، عیسیٰ خان یا نکاح کرو
یا بکواس بند کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ، مشورہ نہیں مانگا، سیدھا انکار بھی میرے منہ پر مار سکتے ہو۔ اگر موسیٰ چپ چاپ اسے اپنے پاس نہ رکھتا تو رات کے اس پہر یہ وقت نہ آتا، نہ ہی کبھی تم سے میں مدد مانگتا۔ خانزادہ کے سخت اور ناراضگی بھرے جملے پر عیسیٰ کو صدمہ لگ گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے عائرہ کو مثبت جواب دے کر ہٹا تھا، اس کے یقین مانگنے پر کہا تھا وہ خان مرد ہے، اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ یہاں نکاح کا حکم دیتے ہوئے پوچھا تک نہیں، کہیں کمٹمنٹ تو نہیں کی۔ وہ پہلی بار خانزادہ سے دل میں ناراض ہوا تھا۔